Bismillahirrahmanirrahim. From the syllabus of BA, short stories, and there's a story, second story, the Repaxni's daughter. Don't pronounce it Repaxni, Rapachini, only the pronunciation for you, that's the easy one, and that is Repaxni's daughter. That is not an English name, actually that is an Italian name. Okay? Repaxni's daughter. This story is written by Nathaniel Hawthorne. Don't pronounce it Hawthorne. Hawthorne. Nathaniel Hawthorne. Repaxni's daughter by Nathaniel Hawthorne. Okay? Repaxni's daughter is a scientific fiction. یہ ایک سائنس کے معاملات پر بنائی ہوئی خیالی کہانی ہے. آئیے پہلے اس کے کریکٹر پڑھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کریکٹر شامل ہیں. فرسٹ آف آل دیر از اے ڈاکٹر, ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر موجود ہے. یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, سائنٹسٹ ڈاکٹر ہے, اینڈ ہز نیم از ریپیسنی. اس نے ایک باغ بنا رکھا ہے جس کے اندر زہریلے پودے ہیں اور وہ ان پر تجربات کرتا رہتا ہے. کلیئر؟ ریپیسنی از دا سائنٹسٹ. اس کے پاس زہریلے پودوں کا ایک باغ ہے اور جس کے اندر اس نے بہت سارے تجربات کے لیے زہریلے پودے اگا رکھے. ریپیسنی کہاں رہتا ہے؟ یہ اٹلی میں رہتا ہے. اٹلی کے کون سے حصے میں؟ ساؤترن پارٹ میں رہتا ہے, جنوبی اٹلی میں رہتا ہے. کلیئر؟ اور اس کا باغ بھی جنوبی اٹلی میں ہی ہے. کلیئر؟ اور یہاں پر جنوبی اٹلی میں ایک مشہور یونیورسٹی بھی ہے, بہت مشہور ہے, پاڈوا یونیورسٹی. Which one? پاڈوا یونیورسٹی, that is very famous یونیورسٹی. اس یونیورسٹی کا نام بھی یہاں اس کہانی میں لیا جائے گا. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جس کا نام گلیلیو گلیلی تھا, وہ بھی پاڈوا یونیورسٹی میں پروفیسر رہا ہے. یہ 17th سینچری کی بات ہے. اوکے, ہمارا کنسرن ہے ریپیسنی سے. ریپیسنی ساؤترن اٹلی میں رہتا ہے اور یہ ایک سائنٹسٹ ہے. زہریلے پودوں پر خوفناک قسم کے تجربات کرتا ہے. اوکے, سیکنڈ کریکٹر از بیاٹریس. بیاٹریس, کاف کی آواز نکالنا بھی غلط ہے اور یہ لفظ بیاٹریس ہے. یہ کی آواز نکالیں گے بیاٹریس. she is the daughter of ریپیسنی. یہ ریپیسنی کی اونلی ڈاٹر ہے, اکیلی بیٹی ہے. she is very beautiful اور یہ زہریلی ہے کیونکہ اس کے باپ نے اس کی پرورش زہر پر کی ہے, زہریلے پودوں پر کی ہے, زہریلی خوراک پر کی ہے, اس لیے ٹوٹلی زہریلی ہے. یہ جس انسیکٹ کو چھو لے گی وہ مر جاتا ہے, جس شخص کو چھو لے گی وہ بھی زہریلا ہو جاتا ہے. اوکے, یہ کیا ہے؟ یہ پوائزنس ہے, وینمس ہے. بیاٹریس she is very beautiful but she is venomous, زہریلی. یہ زہریلی ہے. یہ تو ہو گئے باپ بیٹی, اور یہ باپ بیٹی اکثر اس زہریلے پودوں کے باغ میں آیا جایا کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کلیئر؟ گیوانی خاص کاؤنٹی. ایک سٹوڈنٹ ہماری ایسی بھی تھی جو ہمیشہ اسے جوانی پڑھتی تھی, تو آپ نے جوانی نہیں پڑھنا, گیوانی پڑھنا ہے. گیوانی خاص کاؤنٹی کا تعلق اصل میں تو ناردرن اٹلی سے ہے, شمالی اٹلی سے ہے, لیکن شمالی اٹلی کے اپنے گاؤں کو, جو انتہائی دھوپ سے بھرا ہوا گاؤں تھا, دھوپ سے بھرا ہوا علاقہ تھا, اس کو چھوڑ کر یہ آ گیا ہے اب ساؤترن اٹلی میں. کیوں آیا ہے ساؤترن اٹلی میں؟ بیکاز ہی ٹوک ایڈمیشن ان پاڈوا یونیورسٹی. اس نے پاڈوا یونیورسٹی میں کسی چیز کو پڑھنے کے لیے, کسی سبجیکٹ میں کوئی ماسٹر کرنے کے لیے یا کوئی بھی ڈگری گین کرنے کے لیے اس نے وہاں پر ایڈمیشن لیا ہوا ہے. تو اب یہ ناردرن اٹلی سے کہاں آ گیا؟ ساؤترن اٹلی میں آ گیا ہے. کلیئر؟
اور جہاں پر اس نے رہائش اختیار کی ہے، گوانی کاؤنٹی نے جہاں پر رہائش اختیار کی ہے وہ ریپیسنی کے زہریلے پودوں والے باغ سے ملحقہ بلڈنگ ہے. یعنی کہ اگر یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک باغ ہے زہریلے پودوں کا، تو اس نے یہاں ساتھ والی بلڈنگ پر چھت والا کمرہ لیا ہوا ہے. آپ یوں کنسیڈر کر لیں کہ یہ سامنے یہاں پر کھڑکی اور یہاں پر کون رہتا ہے؟ گوانی رہتا ہے. اور یہ جو جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ گارڈن ہے، باغ ہے زہریلے پودوں کا. یہ باغ کس کا ہے؟ کس کا ہے یہ باغ؟ اس کا نام بتائیں. ایپیسنی بیٹرس کا یہ باغ ہے، اور گوانی گاس کاؤنٹی ساتھ ہی آ کر رہنا شروع کر دیا اس نے. ایک اور کریکٹر ہے جس کا نام ہے بیگلونی. بیگلونی، پروفیسر بیگلونی، یہ بھی سائنٹسٹ ہے. پاڈوا یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے. اور گوانی کا اور بیگلونی کا ایک ریلیشن بھی ہے، تعلق بھی ہے. گوانی اور بیگلونی کا تعلق یہ ہے کہ بیگلونی، پروفیسر بیگلونی یہ گوانی گاس کاؤنٹی کے فادر کا دوست ہے. جب یہ پاڈوا یونیورسٹی میں آیا ہے تو ظاہری بات ہے اپنے والد کے دوست سے بھی ملنے گیا ہے تاکہ وہ اسے حوصلہ بھی دے سکے، اور اگر اسے کوئی پرابلمز ہوں تو وہ بھی اس میں بھی گائیڈنس اور ہیلپ دے سکے. جیسے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی شخص یہاں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اب اس کا باپ اسے رکا دے دیتا ہے کہ جاؤ وہاں پر ایک پروفیسر بھی ہے مسٹر بٹا، آپ اس سے جا کر مل لینا، وہ کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ کی ہیلپ کر دے گا. سیم واز دا کیس اوور دیئر. از اٹ کلیئر؟ ناؤ میں نے کتنے کریکٹر بتائے آپ کو؟ میں نے 4 کریکٹر بتائے ہیں. ریپیسنی سائنٹسٹ، اس کی بیٹی بیٹرس ویری بیوٹیفل، پھر ناردرن اٹلی سے آیا ہوا ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان گوانی گاس کاؤنٹی، جو کہ باغ کے ساتھ والے گھر میں جس نے رہائش رکھی ہے. پھر ایک کریکٹر ہے بیگلونی. کلیئر؟ بیگلونی پاڈوا یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. ایک اور مائنر کریکٹر ہے، اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو مہربانی، لیزا بیٹا. لیزا بیٹا، لیزا بیٹا، لیزا بیٹا، LIS سے لیزا بیٹا. لیزا بیٹا جو ہے یہ جس مکان میں گوانی نے رہائش رکھی ہے اس مکان کی کیپر ہے. اس کا ساری مینٹیننس اس کے ذمہ ہے. کلیئر؟ یہ اس کا گھر ہے، آپ سمجھ لیں لیزا بیٹا. کلیئر؟ ناؤ 5 کریکٹرز آر اوور دیئر. اب اسٹوری کو شروع کرتے ہیں. آئی تھنک کہ آپ نے کریکٹرز کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. انڈرسٹینڈ کر لیا؟ اوکے. He is a scientist. Possibility یہی ہے کہ پاڈوا یونیورسٹی میں. Yes. Okay. Now, جو اسٹوری شروع ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ناردرن اٹلی سے ایک نوجوان گوانی گاس کاؤنٹی وہ ساؤدرن اٹلی میں پہنچا ہے پاڈوا یونیورسٹی میں، کیونکہ اس نے ایڈمیشن لیا ہے. اسے ایک گھر کی تلاش ہے اور اس کو جو گھر ملا ہے وہ بڑا شکستہ حال ہے، بڑا خستہ حال ہے. اور لیزا بیٹا اس کو اس کا کمرہ دکھا رہی ہے. اور جب اس نوجوان کو دیکھتی ہے لیزا بیٹا، وہ بوڑھی عورت، تو نوجوان کی وجاہت سے، اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شکستہ حال کمرے کے اندر یہ گوانی گاس کاؤنٹی لازمی طور پر رہائش پذیر ہو جائے. لیکن گوانی گاس کاؤنٹی جب اس کمرے میں پہنچتا ہے، اس کمرے کی شکستگی دیکھ کر، اس کی لیک آف مینٹیننس دیکھ کر وہ تھوڑی سی آہ بھرتا ہے. تو لیزا بیٹا اس سے کہتی ہے، اے نوجوان تو کیوں آہ بھر رہا ہے؟ یہ کمرہ جتنا شکستہ ہے کوئی بات نہیں، اپنا سر ذرا اس کھڑکی سے باہر نکال کر تو دیکھ، کیونکہ کمرہ چھت پر ہے، اوپر کی طرف ہے، ایٹک پر ہے، تیسری منزل پر ہے.
تو وہاں سے اس کھڑکی میں سے کہتی ہے اپنا سر باہر نکال کے دیکھو، تمہیں یہاں پر اتنی اچھی شاندار دھوپ ملے گی جتنی کہ تم اپنے گاؤں میں چھوڑ کر آئے ہو، اپنے علاقے میں چھوڑ کر آئے ہو۔ یورپین کنٹریز جو ہیں یہ سارے کے سارے سن شائن کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے پاس یہ سورج نہیں ہے، یہ سمجھے وہاں بادل ہی بادل چھائے رہتے ہیں، تو دھوپ کو پسند کرتے ہیں جس طرح ہم بادلوں کو پسند کرتے ہیں یہاں پر۔ کلیئر؟ تو گیوانی گاس کاؤنٹی واقعی اپنا سر جب باہر نکال کر دیکھتا ہے تو دھوپ پھیلی ہوئی ہے اور نیچے اس کی نظر باغ میں پڑتی ہے، تو کہتا ہے کہ کیا یہ باغ بھی اسی گھر کا حصہ ہے؟ تو لیزا بیٹا کہتی ہے اللہ نہ کرے اس گھر کا حصہ ہو، جب تک کہ اس کے پودے تبدیل نہیں ہو جاتے، ان پودوں کی جگہ پر کوئی اور پودے نہیں آ جاتے۔ گیوانی گاس کاؤنٹی سمجھ تو نہیں پاتا اس بات کو، لیکن وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ وہ یہاں پر رہائش پذیر رہے گا۔ اور اس کے بعد لیزا بیٹا چلی جاتی ہے، وہ بھی اس باغ کو تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے اور پودوں کو دیکھتا ہے کہ پودے بڑے ڈفرینٹ قسم کے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پات ہیں، اپنا وہ کیا کہتے ہیں جی، بڑے بڑے پتے ہیں اس کے، اور بڑا کلٹیویٹڈ باغ ہے۔ اور کہتا ہے کہ واقعی اس کی باقاعدہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اس چھوٹے سے باغیچے کی۔ اس کے اندر دیکھتا ہے کہ پتھر کے فوارے بھی ہیں، ایک فوارہ ہے پتھر کا مائٹی قسم کا، اس کے درمیان میں فوارے کے درمیان میں اس فوارے میں سے پانی بھی نکل رہا ہے، اور فوارے کے درمیان میں ایک بڑا سارا گملہ رکھا ہوا ہے، اس گملے کے اندر ایک زبردست قسم کا جھاڑی اگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پرپل کلر کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور پھول ایسے ہیں جیسے ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت یہ پلانٹ تھا، اور بعد میں ہمیں سٹوری جب آگے چلتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہی پلانٹ جو پرپل کلر کا پھول اس پر لگے ہوئے ہیں، یہ پلانٹ، اس پلانٹ کا نام ہے سسٹر پلانٹ۔ کیا نام ہے؟ وہ اس بات کو دیکھتا ہے، بڑا ہی وہ عجیب و غریب قسم کے آئیڈیاز مقرر کر لیتا ہے اپنے ذہن میں اس باغ کے بارے میں، سو جاتا ہے اور رات کو باغ کے بارے میں سوچتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، پھر وہ دوبارہ کھڑکیاں کھولتا ہے، اس باغ کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اسے پات کے پیچھے، پتوں کے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ غور سے دیکھتا ہے تو ایک پیلی رنگت کا آدمی بیمار سا لگتا ہے، دبلا پتلا ہے، اس نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، ویل کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ پھولوں اور پودوں سے بچ بچ کر چل رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، تھکتا رہتا ہے اس سارے سین کو، اور بعد میں وہ بیمار جو شخص ہے ہمیں پتہ چلتا ہے his name is ریپیسنی۔ ریپیسنی باغ میں موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ریپیسنی آواز دیتا ہے، کہتا ہے بیٹس بیٹس ویئر آر یو، کہاں ہو تم بیٹس؟ اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ دروازے میں سے داخل ہوتی، راہداری پر چلتی ہوئی انتہائی خوبصورت دوشیزہ، ایسے لگتا تھا جتنے کے پھول خوبصورت تھے وہاں پر، وہ بھی ایسے دمکتی ہوئی پر رونق کوئی مخلوق تھی جو آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بڑا انتھرالڈ ہوتا ہے اور اس کی بیوٹی سے بہت امپریس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا باپ، میں شاید مر جاؤں، میں ایک بیمار آدمی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں سونپ دوں یہ سسٹر پلانٹ، یہ خوبصورت پودا، میرے مرنے کے بعد یہ پودا تمہاری رکھوالی کرے گا۔ وہ کہتی ہے پاپا، میں نے اس پودے کو اپنا جان لیا ہے، اور یہ پلانٹ تو میری زندگی ہے، اور یہ میرا سسٹر پلانٹ ہے۔ یہ وہی پلانٹ ہے جو کہ گملے میں لگا ہوا ہے فاؤنٹین کے اندر، اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے میرے خیال میں، کیونکہ گیوانی جو ہے اوپر سے تک رہا ہے کھڑکی میں سے، اور ریپیسنی کو شاید آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کوئی نوجوان یہاں پر آ چکا ہے۔ ریپیسنی وہاں سے باغ سے چلا جاتا ہے اپنی بیٹی کو لے کر۔ پھر اگلے دن وہ پھر آ جاتا ہے، اگلے دن اپنے والد کے دوست بیگلونی کو جا کے ملتا ہے، وہاں پر ریپیسنی کا ذکر کرتا ہے تاکہ پتہ کر سکے کہ ریپیسنی اصل میں ہے کیا۔ تو اسے اشارے کناؤں میں، اندازوں میں، نوشنز میں، الوژنز میں، یعنی کہ اشاروں میں بیگلونی بتاتا ہے کہ ریپیسنی کوئی اچھا سائنٹسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسا سائنٹسٹ ہے جو کہ سائنس کے لیے اپنی بیٹی کو بھی قربان کر سکتا ہے اور کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ تم ذرا احتیاط کرنا، بیگلونی کہتا ہے۔
गवानी वहां पर शराब पीता है, खाना खाता है, वहां से जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते से ताजा फूल खरीद लेता है, कमरे में पहुंचता है, खिड़की खोलता है, बाग को तक रहा है। जब वो बाग को तक रहा है वहां पर बेटिस भी आ जाती है। बेटिस घूमती हुई सिस्टर प्लांट के करीब आती है, एक पर्पल कलर का फूल तोड़ती है, उसको सीने से लगाती है और कहती है कि तुम मेरी जिंदगी हो, और आगे बढ़ती है तो उस फूल जो उसने फूल तोड़ा है उस फूल में से एक कतरा पानी का या 2 कतरे पानी के गिरते हैं, नीचे पांव में एक नारंगी रंग का छोटा सा इंसेक्ट कीड़ा चल रहा है उसके पांव में। एक्सीडेंटली वो पानी का कतरा उसके सर पर जा गिरता है, उस छोटे से 1 इंच 2 इंच के उस इंसेक्ट के ऊपर, उस कीड़े के ऊपर, और वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है। गवानी ऊपर सर निकाल कर देख रहा है, घूर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। फिर बेट्रेस आगे बढ़ती है, फूलों को छूती हुई, फूलों को सूंघती हुई। वो सारे के सारे प्लांट्स जहरीले हैं, उन जहरीले प्लांट्स के अंदर ब्रीदिंग करना उसकी जिंदगी है, वो उन्हीं की सांस पर जिंदा है, उन्हीं फूलों की सांस लेकर ही तो वो जिंदा है, क्योंकि वो भी जहरीली है, पौधे भी जहरीले हैं, उसकी परवरिश ही जहरीले पौधों पर हुई है। लेकिन गवानी को ये चीज अभी क्लियर नहीं है। गवानी सारे इंसिडेंट को देख रहा है। वो लड़की दीवार के साथ आकर ठहर जाती है और फिर वहां पर एक और भंवरा, एक और इंसेक्ट उसके सर के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। राइटर नथनल हासन कहता है, लगता है कि उस भंवरे ने इस खूबसूरत दोशीजा की ब्यूटी को भांप लिया था और लगता था कि जैसे वो इम्प्रेस हो गया इस खूबसूरती से, इसीलिए उसके चक्कर लगा रहा है। वो बेट्रेस जो ही उसको देखती है और उसका सांस उस इंसेक्ट पर पड़ता है, वो इंसेक्ट भी कोड़ंजो कर नीचे आ गिरता है और मर जाता है। तो गवानी सरप्राइज होता है और वो झुकती है उस इंसेक्ट पर झुक कर वो सलीब का निशान बनाती है कि ये भी मर गया है, एक और भी कत्ल हो गया उसके अंदर। जब वो झुकी हुई है तो ऊपर गवानी जब देख रहा है तो गवानी ऊपर से अपने फूल जो लाया था उसका बंच नीचे गिरा देता है। वो जो ही नौजवान की तरफ ऊपर खिड़की में देखती है तो गवानी कहता है, इंसिडेंटली कहता है, ये ताजा फूल आपके लिए। वो कहते हैं शुक्रिया फूल देने का। पर्पल फ्लावर उसके हाथ में भी है। कहते हैं ये फूल मेरी तरफ से कबूल कीजिए, लेकिन ये फूल मैं आप तक पहुंचा नहीं सकती। अगर मैं इसे फिजा में उछालूंगी तो ये फिर भी आप तक नहीं पहुंचेगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर? दोनों में बातचीत हो गई। गवानी रेपैस्मी के बारे में सोचता रहा। गवानी डॉक्टर बैगलोनी से, प्रोफेसर बैगलोनी से बातें करता रहा और बैगलोनी ने वाज़े उसे बता दिया, भाई तुम कहीं उसकी ब्यूटी में इंथराल ना हो जाना, उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस ना हो जाना। वो जहरीली लड़की है और इस शहर के कई दीवाने हैं जो उसको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, उस बाग तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन तुमने ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। वो उसे एक बात भी सुनाता है। वो उसे कहता है, एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, कब आया था सिकंदर आजम पता है? हजरत ईसा से भी पहले आया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। वो अरस्तु का स्टूडेंट था और वो जब इंडिया में पहुंचा था, अब ये बैगलोनी बता रहा है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में पहुंचा था तो इंडिया में से किसी ने उसे गिफ्ट भेजा था और जब गिफ्ट को खोला गया तो उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत हैरान हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसे पहले चेक किया जाए। जब डॉक्टर्स ने, हुक्मा ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि इस लड़की की परवरिश जहर पर हुई है और इस लड़की के साथ आप शादी नहीं रचाएंगे। तो इसका मतलब है, एक रेफरेंस दिया गया है और वो गवानी को समझा रहा है, कौन, कि वो जहरीली है, उसकी परवरिश जहर पर हुई है, लेकिन उसकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस है। इतना इम्प्रेस है कि एक बार जा धमका लीजा बीटा के घर और उसे कहता है, मुझे बाग में जाने का रास्ता बताओ। तो वो कहती है, बाग में जाने का रास्ता? बाग में जाने के लिए तो इस शहर की नौजवान मुझे सोना देने के लिए तैयार है। फौरन ही गवानी जेब में से सोने का सिक्का निकालता है और लीजा बीटा को देता है। गवानी अंदर,
سمجھیں کہ دم باہر. جوانی جب اندر جاتا ہے وہ وہاں پر ملاقاتوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. وہ بیٹس اور جوانی دن رات آپس میں کمپنی کرتے ہیں، لیکن جوانی میں کبھی بھی اس دوشیزہ کو چھوا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھتا رہا اور کمپنی کرتا ہے. انہوں نے کبھی کس نہیں کیا، کبھی ایک دوسرے کے ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں ٹچ کیا. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جوانی باغ میں چل رہا تھا، اس نے ایک پلانٹ کا ایک پھول توڑنے کے لیے ایسے ہاتھ کیا، اسے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ زہریلے ہیں پودے، اسے ایسے کیا تو فوراً ہی بیٹر سے اس کے ہاتھ کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ جب ٹچ کیا تو ہاتھ تو دور کر لیا، لیکن جب جوانی گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ پر ایک جلن محسوس ہوئی اور بعد میں وہاں نشان پڑ گیا اور وہ جلتا رہا. جوانی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو محبت کی کوئی نشانی ہے اور کوئی بات نہیں اگر یہ جلن ہو رہی ہے. پھر ایک بار بیگلونی سے مل کر جب واپس ہے، اب ٹائم پاس ہو گیا، گزر گیا ہے، تو بیگلونی سے مل کر واپس آ رہا تھا جوانی، تو اس نے راستے سے کچھ تازہ پھول لیے. تازہ پھول لے کر جب، اب میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں سٹوری کے، تازہ پھول لے کر جب وہ کمرے میں پہنچا ہے کمرے میں، تو اس نے دیکھا کہ وہ پھول جو تازہ اس نے مارکیٹ سے لیے تھے وہ سارے مرجھا گئے ہیں. اس کو شک پڑا کہیں وہ زہریلا تو نہیں ہو گیا ہے. اس کے کمرے میں ایک انسیکٹ تھا، اس نے انسیکٹ کو پھونک ماری، انسیکٹ مر گیا. جوانی کو شک پڑ گیا کہ وہ بھی زہریلا ہو چکا ہے. وہ بہت پریشان ہوا، وہ بیگلونی کے پاس واپس گیا. بیگلونی نے اسے کہا کہ تم زہریلے ہو چکے ہو. بیگلونی آخر اس کے کمرے میں پھر ملنے آیا جوانی سے، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ ہے نا. پھر جوانی کے کمرے میں جب آیا تو اس نے جوانی سے کہا، اس نے کہا دیکھو تمہارے منہ سے سمیل آ رہی ہے، تم زہریلے ہو چکے ہو. تمہارا کرندر، تم یہ یلوش کلر جو ہو گیا ہے، تم زہریلے ہو گئے ہو، ثابت ہوا ہے. یہ لو ایک اینٹی ڈاٹ ہے، اینٹی ڈاٹ، زہر کا تریاق. ایک اس نے سلور کلر کی چھوٹی سی بوتل دی. کس نے؟ پروفیسر بیگلونی نے. کس کو؟ جوانی کو، کہ یہ بوتل لو چھوٹی سی، یہ زہر کا تریاق ہے، اس کو پینے سے جسم کا سارا زہر ختم ہو جائے گا. یہ خود بھی پیو اور اپنی بلوڈ، لفظ ہاں بلوڈ ہوتا ہے، بلوڈ نہیں ہوتا، بلوڈ، اپنی بلوڈ کو جا کر بھی یہ پلاؤ تاکہ زہر ختم ہو جائے. پہلے تو جوانی جب جاتا ہے، اب پروفیسر بیگلونی بیٹھا ہوا ہے کمرے میں. کس کے کمرے میں؟ جوانی کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہوا ہے؟ پروفیسر بیگلونی اینٹی ڈاٹ دینے کے بعد جوانی کے کمرے میں بیٹھ گیا ہے. کلیئر؟ جوانی سب نیچے اترے ہیں، باغ میں آئے ہیں، یہاں پر بیٹس موجود ہے. اس نے ایکیوز کیا، الزام لگایا. اس نے بیٹر سے کہا تم نے مجھے زہریلا کیوں کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا میں نے تمہیں زہریلا نہیں کیا، یہ میرا باپ ہے، اس نے ہم دونوں کو زہریلا کیا ہے. پہلے اس نے مجھے زہریلا کیا، پھر اس نے اس باغ میں تمہیں آنے کی اجازت دی. یعنی کہ پروفیسر، یعنی کہ سائنٹسٹ ریپیسنی کا یہ ایک پلان ہے کہ اس کی بیٹی زہر پر پرورش پا چکی ہے، اس کا لور بھی زہریلا ہو جائے، پھر یہ شادی کریں اور ان کے بچے بھی زہریلے پیدا ہوں، اس طرح ایک زہریلی نسل چل پڑے. یہ اس کا سائنٹیفک تجربہ ہے. اور جب زہریلی نسل چل پڑے گی، یہ ایک ایسی نسل ہوگی جو دوسروں کو نقصان تو پہنچا سکے گی لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ اپنی بیٹی کو یہ فلسفہ سکھاتا بھی ہے کہ تم ایسی ہو کہ لوگ تم سے ڈریں گے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے زہریلا کیا ہے اور ہم دونوں اس کی پلان کا، اس کے ایکسپیریمنٹ کا سبجیکٹ ہیں، جس کی وجہ سے ہم دونوں زہریلے ہو گئے. تو جوانی اسے کہتا ہے یہ اینٹی ڈاٹ ہے، یہ زہر ہے، یہ میں بھی پیتا ہوں. سوری، اینٹی ڈاٹ زہر کا تریاق ہے، زہر کو ختم کرنے کی دوا ہے، اینٹی ڈاٹ بولتے ہیں. یہ تم بھی پیو، میں بھی پیتا ہوں اور پھر زہر ختم ہو جائے گا. تو بیٹس کہتی ہے نہیں، پہلے میں پیوں گی، اگر میں بچ گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر تم پینا. اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. مجھے ایک مووی بھی یاد آ رہی ہے، جیکی شروف اور سنی دیول کی، دشمنی مووی کا نام ہے.
جس کے اندر سنی دیول کہتا ہے اپنی بیلوڈ سے کہ زہر پیتے ہیں مر جاتے ہیں، اور سنی دیول آدھی زہر کی بوتل پی کر مر جاتا ہے اور اس کی بیلوڈ کو دیتا ہے، وہ پیتی ہے تو وہ نہیں مرتی، تو بڑی پریشان ہوتی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، منیشا کرالا ہوتی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا. تو سنی دیول نے مذاق کیا ہوتا ہے، اس نے بھی زہر نہیں پیا ہوتا، وہ بوتل ایسے ہی کوئی پانی وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو ویری ایکسائٹنگ سین واز انتھرالنگ سین واز دیٹ. تو ایسا ایک رومانٹک سین یہاں پر موجود ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلے میں پیوں گی، اور وہ اینٹی ڈاٹ پیتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور موت کے قریب چلی جاتی ہے. ڈاکٹر ریپیسنی وہاں پہنچ جاتا ہے باغ میں، اور وہ اپنے باپ اور اپنے لور کے قدموں میں مر رہی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے آپ نے میرا جسم تو زہریلا بنا لیا لیکن میری روح ابھی بھی پاک ہے، کیونکہ روح اللہ کی مخلوق ہے اور یہ زہریلی نہیں ہوتی. دوسری بات وہ کہتی ہے اپنے باپ سے پاپا میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ مجھ سے ڈریں، میں چاہتی ہوں لوگ مجھ سے محبت کریں. اور یہ کہنے کے بعد وہ مر جاتی ہے اور دونوں کے قدموں میں لور بھی وہیں ٹھہرا ہوا ہے، اس کا فادر بھی ٹھہرا ہوا ہے. تجربہ ناکام ہو گیا ہے، اس کی بیٹی مر گئی ہے، ریپیسنی نے اپنے تجربے کی خاطر اپنی بیٹی مار ڈالی ہے، یوں سمجھیے. اور اس سارے واقعے کے اوپر جب وہ حیران و ششدر ٹھہرے ہوتے ہیں سائنٹسٹ اور جوانی، تو بیگلونی اس کھڑکی میں سے تاکتا ہے، باہر نکالتا ہے سر، اور پھر وہ مخاطب ہوتا ہے ڈائریکٹلی کس سے؟ ڈاکٹر ریپیسنی سے. بیگلونی، پروفیسر بیگلونی ڈاکٹر ریپیسنی کو آواز دے کر کہتا ہے ریپیسنی 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 کیا یہی تمہارا تجربہ ہے؟ اور سٹوری وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس سٹوری کا تھیم کیا ہے؟ اس سٹوری میں یہ تھیم بتایا گیا ہے کہ آج کی دنیا کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ سائنسی تجربات کر رہے ہیں اور وہ انسانوں کو نقصان دینے والے تجربات میں لگے ہوئے ہیں. ان کو انسان کی پرواہ نہیں ہے اور وہ اپنے تجربات کی حرص میں، ہوس میں وہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ ایٹم بم کا بنانا. ایٹم بم جب امریکہ نے پہلا ایٹمی تجربہ کیا تھا تو ایک سائنٹسٹ نے بہت اس کو ریزسٹ کیا تھا کہ ایٹم بم نہ بناؤ، انسان ڈر جائیں گے، اور پھر بھی یہ انسان کے نقصان کے لیے چیز ہے. لیکن امریکن نے اس کی بات نہیں مانی تھی. جب انہوں نے بنا لیا، اس کا نام ڈین تھا، ڈین جو وہ سائنٹسٹ تھا. جب تجربہ کامیاب ہو گیا اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تو اس سائنٹسٹ کے الفاظ ہیں، اس نے کہا تھا Now we all are the sons of bitch. اب ہم سارے کتیا کے بچے ہیں. یہ امریکن سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ ایٹم بم تو بنا لیا ہے، تجربہ کر لیا ہے، سمجھو کہ اب ہم کتیا کے بچے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں اب کہ ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان دینے کے لیے بنی ہو، چاہے وہ انڈیا بنائے، چاہے وہ امریکہ بنائے، چاہے وہ جاپان بنائے، ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان دینے کے لیے ہے وہ چیز غلط ہے، وہ سائنٹیفک فارمولا غلط ہے اور اس کو بنانے والا شخص غلط ہے. وہی چیز اچھی ہے جو انسان کو فائدہ دے سائنٹیفکلی. تو رائٹر نے یہی کہا ہے کہ یہ سائنسدان کو ایک کو رکھ کر سامنے ریپیسنی کو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سائنٹسٹ آر ناٹ مور دین وچز، دے آر دا وچز. وہ کیا ہیں؟ وچز ہیں، وہ چڑیلے ہیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں. کلیئر؟ آئیے شارٹ سٹوری کی بک کھولیے، ایکیوٹ شارٹ سٹوریز. پبلشر کا نام ہے ایڈوانس پبلشر. پیج نمبر 3 کھولیے. بہت سارے کوشچنز ہیں، نیر اباؤٹ 25 کوشچنز ہیں. ان 25 کوشچنز کا آنسر ایک ہی ہے. پہلے کوشچنز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد پھر آنسر کو سمجھیں گے. کلیئر؟
آج ہم ہاف آنسر پڑھیں گے. پیج نمبر 3, Repasni's daughter, critical appreciation. کوشچن نمبر 1. کوشچن ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر آپشن موجود ہیں, یا کی آپشن موجود ہے, اور کی آپشن موجود ہے. ڈسکس دا اسٹوری ایز اے فینٹیسی. پہلی بات یہ ہے کہ ڈسکس کریں, یہ کہانی ایک خیالی کہانی ہے کہ کوئی بھی لڑکی کی پرورش زہر پر نہیں ہو سکتی. یہ ایک تصوراتی آئیڈیا ہے, خیالی آئیڈیا ہے. کلیئر؟ واٹ از دا کریز آف ڈاکٹر ریپیسنی. بتائیے ڈاکٹر ریپیسنی کا کیا کریز تھا. ڈاکٹر ریپیسنی کا کریز کیا تھا؟ یا سوال آ جائے پلیز کم ہے. ریپیسنی از اے سائنٹسٹ. ریپیسنی ایک سائنٹسٹ ہے who loves science more than human beings, جو انسانوں سے زیادہ سائنس سے محبت کرتا ہے اور سائنس کے کسی تجربے کے لیے وہ اپنی عزیز سے عزیز چیز کو بھی قربان کر سکتا ہے. ریپیسنی نے کس کو مار ڈالا, کس کو قربان کر دیا اپنے تجربے کے لیے؟ بیٹرس کو, اپنی بیٹی کو قربان کر ڈالا. یا سوال آتا ہے ہاؤ ڈیڈ ریپیسنی میک ہز ڈاٹر پوائزنس. ریپیسنی نے اپنی بیٹی کو کس طرح زہریلا بنا ڈالا. وائی ڈز بیٹرس سے ٹو دا میگنیفیشنٹ بش. بیٹرس نے اس شاندار بش جھاڑی کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جب فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیڈ فارگیٹن یو. زندگی میں پہلی بار میں تمہیں بھولی ہوں. کس کو کہا؟ سسٹر پلانٹ کو کہا جا کر کہ زندگی میں پہلی بار میں تمہیں بھولی ہوں. یہ اس نے اس وقت کہا تھا جب گیوانی کے اس پارک میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا گیوانی کا, تو وہ سسٹر پلانٹ کو بھول کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی. اور پھر وہ ایک دن جا کر اس پلانٹ سے کہتی ہے جا کر کہ زندگی میں پہلی بار تمہیں بھول گئی ہوں. یہ سینٹینس ایگزامینر نے دیا ہے اور کہتا ہے اس کو ڈسکس کریں. کیوں بیٹرس نے ایسا کہا ہے؟ ہاؤ ڈز بیٹرس بیکم پوائزنس. بیٹرس کس طرح پوائزنس ہوئی؟ ہاؤ ڈز بیٹرس لو پوائزنس پلانٹس. زہریلے پودوں کو کس طرح سے اس سے محبت کرتی ہے وہ. واٹ از دا سسٹر پلانٹ. یہ سسٹر پلانٹ کیا ہے؟ واٹ از دا چیف ٹریئر وچ ڈاکٹر ریپیسنی وانٹس ٹو لیو فار ہز ڈاٹر. وہ کون سا بڑا انعام, تحفہ تھا, خزانہ تھا جو ڈاکٹر ریپیسنی اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا؟ وہ وہیں سسٹر پلانٹ ہی تھا, پرپل فلاورز والا جو جھاڑی تھی وہاں پر. رائٹ ڈاؤن دا کریکٹر اسکیچ آف گیوانی. گیوانی کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. واٹ از گیوانیز رول ان دا اسٹوری. اسٹوری میں گیوانی کا رول کیا ہے؟ گیوانی از نو مور دین اے پان آن دا چیس. گیوانی گاسکاؤنٹی وہ کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ شطرنج کا ایک مورا ہے, شطرنج کا ایک پیادہ ہے. جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. شطرنج کا ایک پیادہ ہے. اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پریکٹیکلی جا کر شطرنج کسی سے پوچھئے, سیکھیے, اور وہ بتائے گا پیادہ کیا ہوتا ہے. میں ڈیفائن نہیں کر سکتا اس طرح سے وداؤٹ شطرنج. اگر وہ ہو تو بتا سکتا ہوں. یعنی کہ یہ ایک مورا ہے, یعنی کہ یہ ایک ٹول ہے, یعنی کہ یہ کسی کے ہاتھ کا ایک چھوٹا سا ٹول ہے, جس طرح مرضی اسے استعمال کریں. کہنا ہم یہ چاہتے ہیں اس سوال کے اندر کہ گیوانی جو تھا وہ ریپیسنی کے ہاتھ میں ایک ٹول تھا. ریپیسنی جو چاہتا, جیسا چاہتا, اس کو ویسا بنا دیا. ظاہری بات ہے گیوانی ریپیسنی کے تجربے کا سبجیکٹ تھا, اس کے تجربے کا حصہ بن گیا تھا. اس نے اپنی بیٹی کے لیے اس کو زہریلا بنا دیا تھا, اس کو باغ میں آنے دیا تھا. تو پان کا مطلب مورا ہوتا ہے, پیادہ ہوتا ہے. آن دا چیس بورڈ یعنی کہ شطرنج کے بورڈ پر. آف ریپیسنیز ریسرچ, ریپیسنی کی ریسرچ کا جو چیس بورڈ ہے اس کے اوپر ایک پیادے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کون؟ گیوانی. کمنٹ اس پر ڈسکس کریں. گیوانی فالز ان ریپیسنیز نیٹ. اور گیوانی جو ہے وہ ریپیسنی کے نیٹ میں, جال میں پھنس گیا ہے. ان وائلنٹرلی, اچانک ہی, شدید طریقے سے. انوالنٹرلی, شدید طریقے سے. بٹ ود ڈیزاسٹرس ریزلٹس. لیکن اس نیٹ میں پھنسنے کے بعد اس کے جو نتائج نکلے ہیں بہت ہی تباہ کن, انتہائی برے نکلے ہیں. الیبوریٹ, تفصیل سے بیان کریں. پوائزن ورکس تھرو گیوانیز سسٹم.
پوائزن گوانی کے سسٹم میں کام کرنے لگا, زہر گوانی کے سسٹم میں کام کرنے لگا, بٹ شیورلی ایستا ایستا زہر اترنے لگا, لیکن یقینی طور پر زہر اترنے لگا, یعنی کہ زہریلا ہونے لگا. کیسے زہریلا ہونے لگا؟ ہاؤ؟ واٹ از دا ٹرو نیچر آف گیوانیز پرابلم؟ گیوانی کے پرابلم کی ٹرو نیچر بتائیں, اس کا گیوانی کا در حقیقت اصل مسئلہ کیا ہے. اینڈ ہاؤ ڈز ہی گیٹ انٹو اٹ, اور وہ اپنے اس پرابلم میں خود کیسے آ کر پھنسا ہے. اور وین ڈز گیوانی ڈسکور دیٹ, اور گیوانی کو کب پتہ چلا ہی ہیز بین پوائزنڈ, کہ وہ زہریلا ہو چکا ہے. اینڈ ود واٹ ریزلٹ, اور اس کے زہریلا ہونے کی نتائج کیا ہیں. ایٹ لیسٹ ہی اسٹارٹ, اور ایک سوال ہو دیتا ہے, یہ گیوانی کے اپنے الفاظ ہیں, کہتا ہے ایٹ لیسٹ ہی اسٹارٹ, کم از کم گیوانی نے سوچا. ہی اسٹارٹ, گیوانی نے سوچا کم از کم. کیا کم از کم؟ ہر پوائزن از ناٹ یٹ انٹرڈ انٹو مائی سسٹم, کم از کم اس لڑکی کا زہر میرے سسٹم میں ابھی نہیں اترا, میرے بدن میں اس کا زہر نہیں اترا. یہ کیا, گیوانی زہریلا تو ہو چکا ہے, لیکن گیوانی اس زہریلے پرابلم کو, زہر کے اس پرابلم کو یا اس زہر کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہا ہے نہیں نہیں, اس لڑکی کا زہر میرے اندر نہیں اتر سکتا. I am not flower to die in her lap, میں کوئی پھول تو نہیں ہوں جو اس کی گود میں گر پڑوں. میں اس کی گود کا پھول نہیں ہوں, میں اس کے ہاتھ کا پھول نہیں ہوں, میں کوئی ٹول تو نہیں ہوں. ایکسپلین کریں. When and why does گیوانی in his address to Beatrice, اور کب اور کیوں گیوانی نے بیٹرس سے یہ کہا, کیا کہا؟ کال ڈاکٹر ریپیسنی, اس نے ڈاکٹر ریپیسنی کو یوں مخاطب کیا, یعنی کہ بیٹرس سے کہہ رہا ہے گیوانی بیٹرس کے والد کے بارے میں. بیٹرس کا والد کون ہے؟ ریپیسنی کے بارے میں کہتے ہیں یو آر آفل فادر, تمہارا عجیب و غریب باپ. اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے. ڈسکس دا ریلیشن شپ آف بیٹرس, بیٹرس کی ریلیشن شپ کو بیان کریں. بیٹرس گیوانی ریلیشن شپ, بیٹرس اور گیوانی کے ریلیشن شپ کو بیان کریں. آؤٹ آف ہرٹ اینڈ لو, کہ ان میں محبت بھی تھی اور نفرت بھی تھی. محبت اس وقت تھی جب تک کہ گیوانی زہریلا نہیں ہوا اور اسے پتہ نہیں ہے. جب گیوانی کو پتہ چل گیا تو پھر نفرت بھی ہوئی. یہ نفرت اور محبت کا ریلیشن شپ بیان کریں. اور یا سوال آ جائے ڈیڈ دا اینٹیڈوٹ ورک وتھ بیگلونی گیو ٹو گیوانی, کیا گیوانی کو جو اینٹیڈوٹ, جو زہر کا تریاق دیا گیا تھا, کیا اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ کیا اینٹیڈوٹ نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے؟ واز بیگلونی ریسپانسیبل, کیا بیگلونی ریسپانسیبل ہے فار دا ڈیتھ آف بیٹرس, بیٹرس کی ڈیتھ کا کیا گیوانی, کیا بیگلونی ریسپانسیبل ہے؟ کیا بیگلونی کی وجہ سے وہ بچی مری ہے؟ یہ سوال ہے. ہاؤ ڈیڈ بیگلونی ہیلپ گیوانی, بیگلونی نے گیوانی کی کیسے مدد کی؟ رائٹ اے بریف ٹیکسٹ اسکیچ آف بیگلونی, بیگلونی کا بریف ٹیکسٹ اسکیچ لکھیں. میرے خیال میں یہ مور دین 30 کوشچنز ہیں. یہ ابھی تک میں نے سوال پڑھے ہیں, ہے نا. میں ان سب کے جواب دوں گا اور ہر ایک کا جواب ملے گا, جواب کسی کا نہیں رہے گا. آئیے صرف فرسٹ 2 پیراگراف کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. You have to prepare only first 2 paragraph for next day. Clear? Answer. Page number 4 ہے acute short stories book. The Pasni's daughter is a fantastic and impractical idea. پہلی ہمارا پہلا کوشچن تھا کہ یہ ایک فینٹیسی ہے, یہ خیالی کہانی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ریپیسنیز ڈاٹر از اے فینٹاسٹک, ایک خیالی, اینڈ امپریکٹیکل آئیڈیا, ناقابل عمل قسم کا آئیڈیا ہے. پوری کہانی ناقابل عمل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لڑکی زہریلی ہو اور زہر پر اس کی پرورش کی جائے, اسی لیے یہ امپریکٹیکل آئیڈیا ہے. A type of scientific fiction, یہ ایک قسم کا سائنسی افسانہ ہے, سائنس پر لکھا جانے والا من گھڑت افسانہ ہے. فیچرنگ میجیکل اور سپر نیچرل ایونٹس, فیچرنگ, اور یہ افسانہ اپنے اندر بنائے ہوئے ہے
جادوئی اور معکوف الفطرت اور پھر جادوئی واقعات، یعنی کہ اس افسانے کے اندر، اس سائنسی افسانے کے اندر جادوئی قسم کے واقعات ہیں. اٹ از اے پرلی ٹیئر، یہ ایک موتی جیسا آنسو ہے. کیا؟ یہ پوری کہانی موتی جیسا آنسو ہے. ایٹ دا سیم ٹائم قیمتی بھی ہے، اچھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے موتی کی طرح. ایٹ دا سیم ٹائم یہ دکھی بھی ہے کیونکہ یہ آنسو ہے. اٹ از اے پرلی ٹیئر ان ڈیکے اینڈ ڈیزیز، تباہی کے اندر اور بیماری کے اندر. یہ بیماریوں اور تباہی پر بہایا جانے والا ایک قیمتی آنسو ہے. یہ پوری کہانی ایک قیمتی آنسو کی طرح ہے، جو تباہی پر آنسو بہایا گیا ہے، جو بیماری پر بہایا گیا ہے. بس مشکل ختم ہونے والی ہے، آخری ایک اور پیراگراف پڑھنا ہے، بس ختم. ٹھیک، آئیے سمجھنے کی کوشش کیجئے. ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اتنے سوالوں کا جواب ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تو ہوگا. ریپیسنی، اس میں میں نے ریپیسنی سے متعلقہ سارے کوشچن یہاں سالو کر دیے. ریپیسنی کا اگر کریکٹر اسکیچ آ جائے پھر بھی آپ نے یہ پیراگراف لکھنا ہے، یہ اہم ہے. اوکے، واٹس ایور. When I find myself in the company of ریپیسنی، جب میں اپنے آپ کو ریپیسنی کی محفل میں پاتا ہوں، ریپیسنی کے ساتھ پاتا ہوں، ریپیسنی کی کمپنی میں پاتا ہوں، یعنی کہ جب میں سٹوری میں ریپیسنی کو ملتا ہوں، I feel him like a sick experimentalist. میں اسے ایک بیمار قسم کا سائنسدان پاتا ہوں. ایکسپیریمنٹلسٹ، تجربات کرنے والا سائنسدان. میں اسے کوئی بیمار سائنسدان پاتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہے. who has strayed، اور یہ شخص گمراہ ہو چکا ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے. کیسے؟ بائی مسٹیک، کوئی غلطی سے. اور اسٹیٹ کہاں ہوا ہے؟ بھٹک کر کہاں گیا ہے؟ into a zone of craze، کسی پاگل پن کے زون میں داخل ہو گیا ہے. کسی پاگل پن کے زون میں داخل ہو گیا ہے. یعنی کہ ریپیسنی راستے سے بھٹک گیا کسی غلطی سے، اور بھٹکنے کے بعد وہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. وہ کیسی چیزیں پیدا کر رہا ہے؟ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اسے اپنے ہیومن بینگ کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ تجربات کر رہا ہے. تو وہ دیوانگی کے کسی زون میں داخل ہو گیا ہے، پاگل پن میں داخل ہو گیا ہے، کسی غلطی سے بھٹک گیا ہے. اور اس زون کے اندر، پاگل پن کے زون کے اندر کیا ہے؟ where nothing except greed، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ گریڈ ہے، لالچ موجود ہے. false ambition، یہاں پر غلط قسم کے ارادے، ambition، غلط قسم کے مقاصد موجود ہیں اس پاگل پن کے زون میں. ڈسٹرکشن، اس پاگل پن کے زون میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تباہی کے. اینڈ پوائزن، اس پاگل پن کے زون میں جہاں وہ پہنچ گیا ہے یہاں پر زہر ہی زہر ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ریپیسنی ہمیں لگتا ہے ایک ایسا سائنسدان ہے جو بھٹک کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہے ذہنی طور پر، جس دنیا میں تباہی ہے، پوائزن ہے، ڈسٹرکشن ہے، ڈیکے ہے، ڈیزیز ہے، لالچ ہے، غلط قسم کے ایمز ہیں. جہاں پر وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہے. He is standing on the shoulders of giant plants، وہ اپنے زہریلے پودوں کے کندھوں پر ٹھہرا ہوا کوئی شخص ہے. کندھوں پر ٹھہر کر کیا کر رہا ہے؟ drags his daughter and her lover، وہ اپنی بیٹی اور اس کے لور کو گھسیٹ رہا ہے. کہاں گھسیٹ رہا ہے؟ انہی پودوں کے درمیان میں. by understood kicking and screaming، گالیاں دیتا ہوا، screaming، چیخیں مارتا ہوا، kicking، اور پھر لاتے مارتا ہوا اپنی بیٹی اور اس کے لور کو گھسیٹ رہا ہے. کہاں پر؟ ان پودوں کے درمیان میں. into very poisonous flowers، بہت ہی زہریلے پھولوں کے درمیان میں. یعنی کہ مجھے یوں لگا ہے جیسے ریپیسنی کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا ولن ہے، اور وہ زہریلے پودوں کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے ان کی کندھوں پر، اور وہ اپنی بیٹی کو بھی، اس کے لور کو بھی اندر گھسیٹ رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے جیسے جانور کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ایسا کچھ کر رہا ہے وہ، مجھے یوں لگا ہے. his motto is، کلیئر ہو جائے کہ ریپیسنی آخر چاہتا کیا ہے. ماٹو کا مطلب مقصد، مشن کیا ہے اس کا؟ dare to one another، اس کا مشن یہ ہے کہ یہ گوانی اور
that یہ آپس میں پیار کرنے والے ہوں, dear to one another, ایک دوسرے کو بہت پیارے ہوں, and fearful to all besides, اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق خدا ہے ان کے لیے خوفناک ہوں, fearful ہوں. دنیا ساری اس جوڑے سے, اس پیر سے, لور اور بلوڈ سے, اس میاں بیوی سے ڈرے, لیکن یہ آپس میں دوسرے کو پیار کریں. ایک تو اس کا مشن یہ ہے, ایک مشن یہ ہے and that he cares more for science, اور دوسرا مشن یہ ہے کہ وہ سائنس کی زیادہ کیئر کرتا ہے, سائنس کی زیادہ, وہ تجربات کی زیادہ کیئر کرتا ہے than for mankind, انسانیت کی نسبت. انسان تباہ ہوتے ہیں, ہو جائیں, اسے پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ سائنس کے تجربات ہوتے رہیں نئے سے. whatever else was dearest to him, چاہے کوئی چیز کتنی ڈیرسٹ اسے کیوں نہ ہو, چاہے اس کی بیٹی کیوں نہ ہو آڑے میں, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. وہ انسانیت کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے. تو کس چیز کی پرواہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس نت نئے تجربات ہوں سائنس کے, وہ سائنس کی کیئر کرتا ہے. سو نائس.